بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ حصے میں نے آپ کے سامنے وہ قرآنی آیات پیش کی تھیں، وہ احادیث مبارکہ پیش کی تھیں کہ جن کو بنیاد بناتے ہوئے آج کا مولوی 12 ربیع الاول کو ایک عید کا دن ڈکلیئر کرتا ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے اس نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک عید کا دن منانا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات صاف طور پہ ظاہر ہے کہ عید کا دن ڈکلیئر کرنا صرف اور صرف اللہ پاک کی مرضی، اور وہ مرضی جو ہوتی ہے وقت کے نبی کے ذریعے امتیوں تک پہنچتی ہے کہ فلانا دن جو ہے تمہارے لیے عید کا دن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمیں منانے کا حکم فرمایا اور اس کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ لیکن آج کا مولوی شاید اپنے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے زیادہ عالم فاضل سمجھتا ہے، زیادہ بڑا علامہ سمجھتا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت سے زیادہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جو کام نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نہیں کر پائے وہ کر سکتا تھا، یعنی کہ آج کا مولوی جو ہے وہ اپنے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے زیادہ بڑا مجتہد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے آج کا مولوی، کیونکہ یہ تمام حوالہ جات جو یہ مولوی دیتا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے، وہ تمام حوالہ جات صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے طور پہ ایک بہترین نمونہ جو تھا ان کے سامنے تھا، اور وہ وہاں سے تمام طریقے حاصل کر سکتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ منایا تھا، اور یہ عقیقہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد کیا تھا عقیقہ، جس میں انہوں نے بکرے یا دمبے جو بھی تھا جو ذبح کیے تھے، جانور ذبح کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی دیکھا دیکھی جو صحابہ کرام تھے وہ اپنے بچوں کی ولادت پہ عقیقہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ پھر وہاں سے ایک سنت جو تھی وہ شروع ہو گئی عقیقے کی، جو آج تک ہمارے اندر ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہیں اپنے بچوں کی ولادت پہ عقیقہ کیا کرتے ہیں، اور یہ سنت عقیقے کی، ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ سنت جو عقیقے کی تھی پھر کہاں سے آ گئی۔ اگر وہ عقیقے کی جو سنت پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اگر وہ عقیقے کی سنت نہیں تھی تو ہم لوگ عقیقہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو میلاد تھا، کیونکہ آج کا مولوی کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ میلاد کیا تھا۔ ان چیزوں کے اوپر ذرا آپ غور فرمائیے کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد فرمایا تھا تو ہم آج یہ عقیقہ کون سی سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ یہ چیز آپ لوگوں کے سوچنے کی ہے۔ وہ کہتا ہے آج کا مولوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیقہ تھا وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور نے ان کی ولادت کے 7ویں روز کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ پھر دو سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے عقیقے کا کوئی کانسیپٹ تھا؟ یہ بھی چیز سوچنے والی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کانسیپٹ تھا عقیقے کا تو پھر ایک صحیح روایت لے کے آئی جائے امت کے سامنے کہ ان سے پہلے ایک عقیقے کا کانسیپٹ بھی تھا اور ان کے دادا نے اس کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عقیقہ ہی کیا تھا، اس کی کوئی صحیح روایت سامنے رکھی جائے، ایسے ہی ہواؤں میں باتیں نہ کی جائیں۔ اب تیسری چیز یہ سامنے آپ کے آتی ہے کہ بالفرض اگر ان لوگوں کی بات مان بھی لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عقیقہ نہیں کیا تھا، حالانکہ لفظ وہاں پہ عقیقہ کا ہی یوز ہوا ہے، لیکن جو آج کا مولوی اس بات پہ بضد ہے کہ وہ عقیقہ نہیں بلکہ میلاد تھا، لوگوں کو شاید غلط فہمی ہوئی۔ نعوذ باللہ، کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے آج کا مولوی۔ اب صحابہ کرام نے تو وہاں سے یہ استدلال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو میلاد منا لیا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام اس بات کو زیادہ جانتے تھے۔ وہ آج کے مسلمان، آج کے مولوی سے کہیں زیادہ بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے، وہ صحیح محبت رکھنے والے تھے۔ وہ سو کالڈ عاشق رسول نہیں تھے بلکہ وہ حب رسول رکھتے تھے دل میں،
اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ کس طرح عمل کیا جائے اور کس طرح اس چیز کو اسی طرح رہنے دیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ پھر صحابہ کرام نے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آ گیا، انہوں نے یہاں سے یہ استدلال کیوں نہیں کر لیا، یہ اجتہاد کیوں نہیں کر لیا کہ وہ عقیقے والی جو حدیث ہے وہاں سے ہم وہ عقیقہ نہیں بلکہ میلاد کا کانسیپٹ نکال لیں اور 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شروع کر دیں۔ پھر اہل بیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، ان لوگوں نے یہ بات کیوں نہ اخذ کر لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جیسے کہ اپنا میلاد منایا جس کو کہ آپ نے عقیقہ کہا، اب وہ ہم 12 ربیع الاول کو ایک عید جس کو ہم عیدوں کی عید کہا کریں گے وہ منایا کریں گے، تاکہ ہمیں آنے والے مولوی یہ نہ کہہ سکیں، خدا نخواستہ استغفر اللہ، کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے زیادہ محبت کرنے والا نعوذ باللہ آج کا یہ مولوی کھڑا ہو گیا ہے، جو اس بات کا دعوے دار ہو گیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے زیادہ بڑا نعوذ باللہ مجتہد ہے یا زیادہ بڑا عالم ہے؟ وہ اجتہاد یا وہ استدلال اس عقیقے والی حدیث سے وہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم علیہ السلام وہ نہیں کر سکے تو آج کا مولوی کرے گا وہ اجتہاد؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں کوئی غلط بات کروں اور میری اصلاح فرمائے اگر میں کوئی غلط بات کروں۔ پھر آگے آ جائیں، دوسرے خلفائے راشدین کے دور کی طرف آ جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی یہ بات ثابت کر دیجئے کہ آپ لوگوں نے 12 ربیع الاول کو، ورڈ میں بار بار یوز کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنی مرضی سے کوئی عید ڈکلیئر کی ہو کہ آج سے ہم 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا کریں گے، چونکہ ہم سب سچے عاشق رسول ہیں، اور آنے والے وقت کے مولوی جو ہیں ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگا دیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ آنے والا مولوی جو ہے وہ اس بات پہ زور دیتا ہے، آنے والا وقت کا مولوی اس بات پہ زور دیتا ہے کہ بے جا لائٹیں لگاؤ، چونکہ اللہ پاک نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا دیا تھا کہ تمام تارے اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے کمکمے لگاؤ۔ آج کا مولوی یہ کہہ رہا ہے، یہ استدلال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور اہل بیت نے کیوں نہیں کر دیا تھا؟ وہ تو یہ اس بات کے زیادہ حقدار تھے، وہ تو سچے عاشق رسول اور محبت کرنے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے، ان کی سنتوں پہ مر مٹنے والے لوگ تھے۔ وہ تو ہنستے ہنستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جام شہادت نوش فرمانے والے لوگ تھے۔ انہوں نے یہ استدلال کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ایسی کوئی فضول خرچی نہیں کی تھی۔ آپ ثابت کریں کہ انہوں نے 12 ربیع الاول منایا ہو اور اس طریقے پہ بنایا ہو کہ بے جا چراغاں کیا ہو، کہ جس چراغ کی، جس روشنی کی ان کے گھر کو ضرورت نہیں تھی وہ انہوں نے بے جا گلیوں اور بازاروں کو سجایا ہو، یہ چیز ثابت کریں۔ وہ تو زیادہ بہتر کر سکتے تھے نا، آپ اس بات کو سمجھیں۔ یا انہوں نے 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے جھنڈے لگانے کا استدلال کیا ہو کہ بے جا تصرف کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ فضول خرچ شیطان کا دوست ہوتا ہے، اور یہ فضول خرچی کہ بے جا لائٹیں لگانا، بے جا چراغ جلانا، جھنڈے بھی بنا سکتے تھے، وہ چراغ بھی لگا سکتے تھے،
اور راستوں کو روک کے وہ بھی 12 ربیع الاول کو نعت خوانی کی محفلیں سجا سکتے تھے راستوں کو روک کے. لیکن کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسی کوئی روایت قائم کی کہ راستوں کو روک کے جلوس نکالا جائے؟ اب یہ لوگ جلوس کا دلیل گھڑتے ہیں، تو وہ جلوس بھی تو دکھا دیں آپ لوگ مہربانی فرما کے، کیونکہ یہ جلوس پھر تسلسل سے آنا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی اتنی اہم عید جس کا آج کے مولوی کو پتہ چل چکا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو آج کے مولوی سے کہیں زیادہ علم رکھنے والے، کہیں زیادہ تقوی رکھنے والے اور کہیں زیادہ مجتہد، بڑے مجتہد لوگ تھے، آج کا مولوی نعوذ باللہ ان سے زیادہ بڑا مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. کس بنا